بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تعالی فیہ القرآن المجید والفرقان الحمید ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون صدق اللہ العظیم۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال بیان کی جائے تو اس وقت آپ کی قوم کے لوگ اس سے خوشی کے مارے ہنستے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 کو تلاوت کیا ہے اور ترجمہ سنایا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی دی ہوئی توفیقات سے آج ہم سورہ زخرف کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک تمام سورہ مبارکہ جتنی بھی اب تک گزر چکی ہیں، جن پر ہم نے الحمدللہ ان کی تفسیر کو سیکھا ہے، سمجھا ہے، تدبر کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اب جو ہے یہ ہماری 43 سورہ نمبر ہے جس کو اب تک ہم ماشاءاللہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام آیات بینات پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے اعمالوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیے، پہلے ایسے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی قوم کا بیان کیا جا رہا تھا۔ اب جو ہے یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کا معبودوں کا جہنم میں داخلہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ جب ہم نے دیکھیے سورہ انبیاء بیان کی تھی، اس کی آیت نمبر 98 جب نازل ہوئی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم بھی اور اللہ کے سوا تم جن چیزوں کو پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ اعتراض اٹھایا کہ عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ پھر اس اعتراض کا خوب پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ تو اس پر پھر جو ہے عبداللہ بن زبیری جو ہے انہوں نے یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ خاموش رہے کیونکہ آپ خود جواب دینے کی بنسبت یہ بات زیادہ یعنی کہ پسند فرماتے تھے کہ مشرکوں کے ایسے اعتراضات کے جو جواب بذریعہ وہی نازل ہوں وہی ان کو جواب دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی پر مشرکین کھل کھلا کر ہنسنے اور کہکے لگانے لگے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دلیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپ کروا دیا ہے۔ اب 58 میں فرمایا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، سوال کر رہے تھے وَقَالُوا أَآلِهَتِنَا، یعنی کہ یہاں پر جو حمزہ استفہامیہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے کیا آلِهَتُنَا خَيْرٌ، کیا ہمارے معبود بہتر ہیں، ام ہوا ما ضربوہ لک الا جادلا بل ہم قوم خصمون، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ مثال محض آپ کے سامنے کج بحثی کی غرض سے لائے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سخت جھگڑالو واقع ہوئے ہیں۔ جو جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں نا، بحث مباحثہ کرنے والے جاہل لوگ، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، باتوں سے بات نکالتے ہیں۔ اغلب سامنے والا بندہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اگر وہ کسی حکمت کے تحت خاموش ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو جی بس یہ لاجواب ہو گیا، ہم نے اس کو لاجواب کر دیا۔ بس یہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے۔ یعنی مشرکین ایسی بحث اس لیے نہیں چھیڑتے کہ اگر انہیں معقول جواب مل جائے تو اسے تسلیم کر لیں گے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایسی کج بحثی کہ ان کی فطرت میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ مان جائیں گے، دلیل سے بھی جواب دیں گے، وہ مانیں گے نہیں، بس ان کی عادت ہے، فطرت ہے کہ وہ سوال پہ سوال اٹھاتے ہیں، ایسی بحث مباحثہ کرتے ہیں، اور وہ حق کی بات ہوتی ہے، اس کی جو کج بحثیاں ہوتی ہیں
ان میں الجھا کر لوگوں کو حق کے قریب آنے سے روکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو آدمیوں میں سے سب سے زیادہ ناپسند وہ ہے جو ہٹ درم اور سخت جھگڑالو ہے۔ جھگڑا کرنے والا اللہ کو ناپسند ہے، اور ہٹ درم جو اپنی بات حق یعنی کہ سامنے حق آ بھی گیا ہے تو پھر بھی کیا کرتا ہے، وہ حق کو چھپاتا ہے۔ 59 دیکھیے، فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ عیسیٰ ابن مریم محض ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ایک نمونہ قدرت بنایا تھا۔ اب اللہ پاک نے یہ مشرکوں کو اس آیت مبارکہ میں جواب دیا ہے کہ اس آیت میں مشرکوں کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے انتہائی مخلص بندے تھے۔ ہم نے ان پر کئی قسم کے انعامات بھی کیے تھے، ان کو بن باپ کے پیدائش کے یعنی کہ پیدا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ایک کامل و قدرتی، اللہ پاک کا قدرت کی طرف سے اللہ پاک کا یہ نمونہ تھا، یعنی کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، بہت بڑا معجزہ تھا۔ پھر انہیں ایسے معجزات بھی دیے تھے جو ان سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے اور نہ بعد میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مقام عبودیت سے بلند ہو کر معبود کے مقام پر جا پہنچے تھے، بلکہ وہ تا آدم زیست اللہ کے بندے ہی رہے اور بنی اسرائیل کی اتباع کے لیے ایک نمونہ تھے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا ہے، جن کو صحیفے دیے گئے، کتابیں دی گئیں، تو اللہ پاک کی ذات نے ان کی قوم کو کہا کہ یہ جو سیرت ہے ان کی آپ نے فالو کرنی ہے۔ ان کو جو یہ میرے نبی ہیں، میرے نمائندے ہیں، میرے رسول ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میرے پیغمبر ہیں، یہ جو پیغام لائے ہیں اس کو سنو، اس پر عمل کرو۔ آپ دیکھیے آیت 60 میں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے بدلے فرشتے پیدا کر دے جو زمین میں تمہارے قائم مقام ہوں۔ یعنی قریش مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ اللہ کے رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جان لے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہتے تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ فرشتوں کو آباد کر دیتے جو تمہاری ہی طرح ایک دوسرے کی جانشینی کرتے۔ مطلب یہاں پر یہ ہے کہ فرشتوں کا آسمان پر رہنا ایسا شرف نہیں کہ ان کی عبادت کی جائے، یہ تو ہماری مشیت اور قضاء کے ہے۔ فرشتوں کو آسمانوں پر اور انسانوں کو زمین پر آباد کیا، ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پر بھی آباد کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں 61 میں کیا فرمایا، اور بلا شبہ وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے ایک علامت ہے، تو تم اس قیامت کے وقوع میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پہلی مرتبہ دنیا میں آنا تو خاص بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان تھا، اور دوبارہ آنا قیامت کا نشان ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو فرمایا کہ ان کا پیدا ہونا بھی ایک نشانی ہے، اور ان کا دنیا سے چلے جانا اور بعد میں واپس آنا بھی ایک نشانی ہے۔ تو ان کے نزول سے لوگ معلوم کر لیں گے کہ اب قیامت بالکل قریب آ لگی ہے۔ سورہ نساء جو ہے اس کی 159 میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے ایک اہل کتاب ان پر ایمان لائے گا اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس طرح سے 62 میں فرمایا کہ اور شیطان تم کو سیدھی راہ سے روک نہ دے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جو شخص بھی قیامت کے آنے میں شک کرتا ہے وہ سمجھ لے کہ جو شیطان ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، اور شیطان کی سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت کے بارے میں شک کرنے لگ جائے۔ متواتر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام عادل اور حاکم با انصاف ہو کر نازل ہوں گے۔ تفسیر طبری میں بھی آتا ہے، پاس تم قیامت کا آنا یقینی جانو، اس میں شک و شبہ میں نہ پڑو، اور یہ جو خبریں تمہیں دے رہا ہوں اس میں میری تابع داری کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان جو تمہارا کھلا دشمن ہے تمہیں صحیح راہ سے اور میری واجب اتباع سے تم کو کیا کرے، تم کو روک دے۔ آپ دیکھیں جو 63 میں فرمایا اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو اس نے کہا لوگوں میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سامنے بعض ان باتوں کی حقیقت واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بعثت کا مقصد تھا وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب حکمت سے جو مراد ہے، یہاں پہ حکمت کی جو بات کی جا رہی ہے شرعی احکام کی بصیرت ہے۔ یعنی میری بعثت کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ تمہیں شرعی احکام کے متعلق تمام حکمت کی باتیں بتاؤں، اور دوسرا مقصد میرا یہ ہے کہ جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو اس کی حقیقت تم پر واضح کر دوں۔ واضح رہے یہاں پر کہ یہ یہود یا بنی اسرائیل بہت سے فرقوں میں بٹ گئے تھے،
کچھ اختلاف تو ان کی قیامت تک سے تعلق رکھتے تھے، مثلا وہ انبیاء کی اولاد ہیں، دوزخ کی آگ انہیں چھو نہیں سکتی یہ کہتے تھے، مگر صرف چند دن کچھ اختلاف ان کی حلت اور حرمت کے تعلق رکھتے تھے، یعنی انہوں نے خود ہی بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور بعض چیزوں کو بطور سزا اپنے اوپر حرام کیا۔ بات تو اللہ بات کیا تھا نا کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جب انہوں نے اپنی کچھ چیزوں کو حرام اپنے اوپر کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے اوپر پھر کیا واقع ہی ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تمہاری سرکشی کی وجہ سے تم پر حرام کر دی گئی تھی ان کو اللہ کے حکم سے تم پر حلال کر دوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، ایسے اختلافات چھوڑ دو، میری اطاعت کرو، جو میں لایا ہوں تم اس کو کیا کرو، تم اس کو تسلیم کر لو۔ تو اب دیکھو کیا ہوا کہ آیت 64 پہ فرمایا کہ ان اللہ ہوا ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی کہ بلا شبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، بس اسی کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب اور میں خود اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، اس کے در کے فقیر ہیں، اس کی عبادت ہم سب پر فرض ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ فرمایا 65 میں مگر ان کے بہت سے گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، سو ایسے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب کے دن کی تباہی ہے۔ یعنی کہ جو اختلافات ہیں اللہ پاک کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کے باوجود بنی اسرائیل اختلاف اور فرقہ بازی سے باز نہ آئے، تو بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے سیدہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، بعض نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور بعض نے کہا کہ ہم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اپنے موقف پہ ایسی ضد اور ہٹ دربی سے کام لیا کہ بے شمار فرقے وجود میں آ کر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کے لیے خرابی ہے، قیامت والے دن انہیں المناک عذاب اور دردناک سزائیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں دعووں سے بلند و برتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یعنی کہ دوسری جو قومیں تھیں ان کے تو 72 فرقے تھے، میرے 73 فرقے ہوں گے اور 72 جہنمی ہوں گے، اور ایک جو میرا یعنی کہ ہوگا فرقہ اہل سنت والجماعت کا، وہ کیا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اب دیکھیے کہ آیت نمبر 66 آئی ہے، فرمایا کیا یہ لوگ اب بس قیامت کے منتظر ہیں کیا کہ ان پر اچانک آ پہنچے اور ان کو خبر بھی نہ ہو؟ دیکھو یہ مشرک جو ہے مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، جو محض بے سود ہے، بہت بحث کرتے تھے، طنز کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، کب قیامت آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیسے ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آ کر بیجا بحث کرتے تھے، بیجا یعنی کہ سوالات کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ مشرک قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو محض بے سود ہے، اس کے آنے کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں، وہ اچانک یوں ہی بے خبری کی حالت میں آ جائے گی، اس وقت کا یہ اس کے بعد کا کوئی عمل کسی کو کچھ فائدہ نہ دے گا۔ قیامت کے دن صرف وہ دوستی برقرار رہے گی جس کی بنیاد تقوی پر ہوگی، اور جنہوں نے صرف اللہ کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے دنیا میں دوستی رکھی ہوگی، اور کافروں کی دوستی کیونکہ فسق کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو یعنی کہ مورد الزام ٹھہرائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کے دین کی خاطر محبت کرنے والے، وہ آپس میں دوست ہوں گے، دنیا میں جو دوست رہے ہوں گے وہ آخرت میں ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ باقی جو فاسق و فاجر کافر لوگ ہیں ان کی دوستیاں بالکل بھی کسی کام کی نہیں آئیں گی، بلکہ سب وہ ایک دوسرے کو کیا کریں گے، بلیم کر رہے ہوں گے۔ بار بار ہم نے یہ پڑھا ہے، وہ ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کریں گے، وہ کہیں گے تم نے مجھے اس رستے پہ لگایا تھا، تم نے مجھے منع کر دیا تھا فلاں جگہ پہ جانے پہ، فلاں جگہ پہ روکنے کو۔ تو ساری وہ اپنی جو گناہوں کا، اپنے کفر و شرک کا جو ملبہ ہوگا وہ دوسرے دوست پر گرائیں گے۔ تو یعنی کہ جو کافر و فاجر منافق فاسق لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، ان کی دوستیاں بالکل بھی کام نہیں آنے والی، خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ وہ نان مسلم ہیں۔ ہاں مسلمانوں کی آپس میں دوستیاں، جو مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین ہیں، جو یعنی کہ آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملتے جلتے ہیں، اللہ کی دین کی طرف مائل کرتے ہیں، ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی دوستیاں روز قیامت بھی کام آئیں گی۔ آیت نمبر 67 میں بھی یعنی کہ یہی آیت ہی پڑھوں گی، ترجمہ ہے تفسیر کی گزر چکی ہے۔ فرمایا اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آیت کیا ہے، یعنی کہ اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، عدو دشمن کو کہا جاتا ہے، متقین پرہیزگاروں کو، تو بعض یعنی کہ بعض کے بعض دوست، تو یہاں پر ترجمہ بھی کیا کیا گیا ہے کہ اس دن متقین کے سوا تمام جگری دوست آپس میں
ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، جو آپس میں متقین ہیں گزر چکا، بس وہی دوست ہوں گے، کام آئیں گے، باقی جتنے بھی دنیا میں جگری یار بنے پھرتے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، غافل ہیں، غفلت میں دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے، تو یہ سب چیزیں، سب دوستیاں، یاریاں، ناطے تعلق کسی کام کے نہیں ہوں گے۔ فرمایا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یعنی کہ کہا جائے گا اے میرے بندو آج تم پر کوئی نہ خوف ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے تقوی کی بنیاد پر دوستی رکھی ہوگی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا ہوگا، اللہ کے دین کے قیام کی خاطر آپس میں مشترکہ کوششیں کی ہوں گی، اور دین کے رشتے کو سب رشتوں اور محبتوں سے مقدم سمجھا ہوگا، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہوگا کہ آج قیامت کے دن تمہیں کسی پریشانی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے، اور انہیں اپنی سابقہ زندگی پر کچھ ملال بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، کتنی حوصلہ کن یہ حوصلہ افزا جو آیا مبارکہ ہے یہ والی آیت نمبر 68۔ تو لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اچھی صحبتوں میں رہنا چاہیے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں رہنا چاہیے، دین والوں کے ساتھ دوستیاں کرنی چاہیے، جو اعمال میں بہت آگے ہیں، اعمال اچھے کرنے چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین کی راہ میں کوششیں کاوشیں کرنی چاہیے، مال بھی لگانا چاہیے، جان بھی لگانی چاہیے، وقت بھی لگانی چاہیے، تمام ہماری ایفرٹ، تمام ہماری کوشش اللہ تعالیٰ کی دین کی ہو۔ لازمی نہیں کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے، کوئی مدرسے جوائن کریں گے، کچھ کریں گے نمایاں، تو پھر ہم مسجدیں تعمیر کریں گے، مدارس تعمیر کریں گے، تو ہم کہیں گے ہاں جی ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ گھر کے اندر رہ کر، باپردہ رہ کر اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر بنیں اور اپنی اولاد کو بنائیں، بچوں کو اس طرف چلائیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ سب سے بہترین سرمایہ تو ہماری اولاد ہے، جتنا ہو سکے حتی الامکان کوشش کریں کہ ہمارے بچے دین کی راہ پہ چل نکلیں، تو وہی دین کی دعوت بہترین ہے۔ آج ہم اپنے 2 بچوں کی، 4 بچوں کی، جتنے بھی اللہ پاک نے اولادیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان کی دین پر تربیت کریں گے، ان کے اخلاق اچھے کریں گے، نبی کی سنتیں سکھائیں گے، آپ سے ان کی سیرت ان کو سنائیں گے، بتائیں گے، سیرت پہ چلانے کی کوشش کریں گے، خود چلیں گے، اللہ پاک کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں گے، اپنا ظاہر بھی دین اسلام کی طرح بنائیں گے، جیسے ہمارا دین اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے، پسند کرتا ہے، ہمارا ظاہر بھی ویسا ہوگا تو ہمارا باطن بھی آہستہ آہستہ اچھا ہو جائے گا۔ پہلے ظاہر کو درست کریں، پھر باطن بھی درست ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ اللہ زین آمنو بھی آیاتنا وکانو مسلمین، اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے۔ یہ پیچھے اس کی تفسیر مکمل طور پہ گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 70 دیکھیے، فرمایا تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جو تمہیں خوش رکھا جائے گا، ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ تو اب یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ازواج کا ایک مطلب تو تمہاری بیویاں ہیں، بعض کے مومن ساتھی ہیں، اور بعض نے جنت میں ملنے والی حور عین بیویاں مراد لی ہیں۔ یعنی کہ مختلف تفاسیر آتی ہیں کہ یہاں پر ادخلوا الجنۃ فرمایا انتم وازواجکم، تو تمہاری بیویاں، کسی نے کہا ہے زوج، جوڑے، تمہارے ساتھی، ان سے کئی تفسیریں کسی نے لی ہے۔ جو مومن ساتھی ہیں، دو دوست ہیں، دنیا میں محبوب تھے، وہ لیے گئے ہیں، یا بیویوں سے مراد یہ لی گئی ہیں، حوریں ہوتی ہیں جنت کی، وہ لی گئی ہیں۔ یہ سارے جو مفہوم لیے گئے ہیں یہ صحیح ہیں، کیونکہ جنت میں سب کچھ یہی کچھ ہوگا۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 71 میں فرمایا اور ان کے روبرو سونے کی رکابیاں اور جام میں گردش کریں گے، اور وہاں ہر چیز موجود ہوگی جس کے دل کی خواہش کرے اور جسے دیکھ کر آنکھیں لذت اور اندوز ہوں، اور تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ جنت میں چاروں طرف سے ان کے سامنے طرح طرح کے مرغن خوش ذائقہ مرغوب کھانوں کی تشتریاں، رکابیاں اور پیالیاں پیش کی جائیں گی، اور غلام چھلکتے ہوئے جام ہاتھوں میں لیے ادھر ادھر گردش کر رہے ہوں گے۔ یعنی انہیں مزیدار خوشبو والے، اچھی رنگت والے من مانے کھانے پینے کو ملیں گے۔ اہل جنت کی بیویاں حور العین میں سے ہوں گی، اور دنیا کی بیویاں الگ ہوں گی، اور یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور تم بھی ہمیشہ یہاں ہی رہنے والے ہو۔ کتنی خوبصورت آیا مبارکہ ہے، کتنا حوصلہ افزا ہے۔ پھر بھی ہم جو اللہ پاک کریم ہمیں اچھے اعمال کے بدلے میں ان کی جزا بھی سنا رہا ہے، جزا بھی ہمارے سامنے کر دی گئی ہے کہ اگر اچھے اعمال کرو گے تمہیں پھر کیا جزا ملنے والی ہے، کتنی خوبصورت جزا ہے۔ آیت نمبر 72 دیکھیے 72، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
اور یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کی وجہ سے وارث ہوئے ہو۔ اس چیز کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بخش لے۔ ہمارے مال تو اچھے نہیں ہیں، اللہ پاک ہمیں ایسا کر دے کہ ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں۔ فرمایا یعنی اب تم اس جنت کے ہمیشہ کے لیے مالک بن چکے ہو۔ جنت کی تمام محلات، تمام باغات، تمام چشمے، تمام نہریں، سب کچھ کیا ہے؟ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ دنیا کی طرح یہ ملکیت عارضی نہیں ہوگی جو مرنے کے بعد اسے ورثاء کو از خود منتقل ہو جاتی ہے۔ وہاں نہ موت آئے گی، نہ کوئی گھاٹے کا سودا ہوگا، نہ جگہ بدلی جائے گی، نہ تکلیف پہنچے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان بتا رہا ہے کہ تمہارے اعمال کا بدلہ میں نے اپنی وسیع رحمت سے تمہیں دیا ہے، کیونکہ کوئی شخص بغیر رحمت الہی کے صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہاں بہت سے میوے ہوں گے جنہیں تم کھاؤ گے، جس قسم کی ان کی خواہش ہوگی، غرض بھرپور نعمتوں کے ساتھ رب کی رضامندی کے گھر میں ہمیشہ رہو گے۔ آیت نمبر 73 میں دیکھیے، فرمایا یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے رہو گے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 74 میں فرمایا بے شک یقیناً مجرم عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون۔ استغفر اللہ، اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنی رحمت سے بخش لے، آمین۔ فرمایا گناہ گار جہنم کے عذابوں میں ہمیشہ رہیں گے، ایک گھڑی بھی انہیں ان عذابوں میں کمی نہیں ہوگی، نہ کوئی وقفہ ہی پڑے گا، تو پھر وہ مایوس ہو جائیں گے، اور مایوس ہو کر کیا کہیں گے؟ اس عذاب کا ان سے کبھی وقفہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ آیت نمبر 75 تھی۔ آیت 76 میں فرمایا ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہم نے انہیں ایسے عذاب سے بچاؤ کے لیے پوری طرح بر وقت خبردار کر دیا تھا، اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، سمجھنے کو عقل دی، رسول بھی بھیجے تھے، اس طرح ہم نے ہر طرح سے ان پر حجت تمام کر دی تھی، لیکن پھر یہ اپنی سرکشی یعنی کہ عصیاں اور طغیاں سے باز نہ آئے، اس میں یہ بدلہ پایا۔ اس میں اللہ کا کوئی ظلم نہیں، اور نہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے۔ انسان خود، اب ہم دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کو جانتے بوجھتے ہوئے پتہ ہے کہ یعنی کہ سود کھانا حرام ہے، سود میں پڑے ہوئے ہیں، رشوتیں حرام ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، جھوٹ چغلی غیبت حرام ہے، کر رہے ہیں، لڑائی فساد فی الارض کرنا، سب کچھ میں مسلمان پڑے ہوئے ہیں، اس میں خون ریزیاں ہو رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، دھوکھا، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ دیکھ لیجئے، رشوت دیکھ لیجئے، سود خوری دیکھ لیجئے، شراب نوشی دیکھ لیجئے، بدکاری، فحاشی، بے پردگی، عریانی دیکھ لیجئے، کون سی چیزیں، بے نمازی پن دیکھ لیجئے، مسجدیں آج خالی پڑی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہماری یعنی کہ دین کے ساتھ کیا معاملات ہیں، ہم عمل میں کتنے پیچھے، کتنے کمزور، جان بوجھ کر ہر چیز کو جانتے ہیں، مکمل دین ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں جناب لاکھوں کے موبائل ہیں، بہت بڑے بڑے، ہر چیز ہے، وائی فائی کے بل بھی پے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ بھی ماہانہ لے رہے ہیں، ڈلوا رہے ہیں، پیکج کروا رہے ہیں، لیکن دین کی طرف نہیں آ رہے، دین کو سیکھنے کی طرف نہیں آ رہے، سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے، تدبر کرنے کی طرف نہیں آ رہے، غور و فکر کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ بروز قیامت کوئی ہیلا بہانہ، کوئی عذر کام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک نے اپنی حجت تمام کر دی، 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر اور رسول بھیجے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتابیں نازل فرمائی، پھر آخری اور حتمی کتاب کلام مجید، وہ جو مکمل ضابطہ حیات تھا وہ عطا کر دیا، اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا، اس کے بعد اس کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ بنا دی، میں نبی فرما دیا کہ میرے نبی کی تم اطاعت کرو گے تو تم میری اطاعت کو پاؤ گے، میرا یعنی کہ قرب چاہتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میرے نبی کو راضی کرنے والے کام کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ پاک نے تو ہر چیز کا یعنی کہ حجت تمام کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر ہمارا قبر اور حشر اور ہماری موت اچھی نہ ہو تو پھر ہم خود ہی ظالم ہیں، اللہ پاک ظلم نہیں کرتا۔ 77 دیکھیے، فرمایا کہ وہ دوزخ کے داروغہ کو پکار کر کہیں گے اے مالک، کسی طرح تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم کو اسی حال میں رہنا ہے، یعنی کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، بالکل ہم یعنی کہ یہ ذلت والا جو عذاب ہمیں مل رہا ہے، یعنی کہ ہمیں موت آ جائے، ختم ہو جائیں، ہم جل کے راکھ ہو جائے۔ لیکن داروغہ جہنم کہیں گے، مالک کہیں گے کہ نہیں، یہ جہنمی داروغہ جہنم مالک کو پکاریں گے اور کہیں گے نہ ہمارے عذاب میں کمی واقع ہوئی ہے، نہ کبھی وقفہ پڑتا ہے، تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ ہمیں ایک ہی دفعہ مار ڈالے اور یہ عذاب کا قصہ ختم ہو۔
جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 میں فرمایا تو نہ تو انہیں موت آئے گی اور نہ عذاب کی تخفیف ہوگی، عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ مالک جو ہے یعنی کہ دروغہ جو جہنم ہے ان کا نام ہے، دوزخ کا فرشتہ کہے گا کہ تمہارے جرائم کی سزا کے لیے طویل مدت درکار ہے، لہٰذا مر جانے کا تصور جو ہے وہ ذہن سے نکال دو، تمہیں زندہ رکھ کر ہی سزا دی جا سکتی ہے، لہٰذا تمہیں یہیں رہنا ہوگا اور وہ زندہ ہی رکھا جائے گا۔ تو میری بہنوں، میری پیاری بہنوں، سوچنے کا مقام ہے، ہم سے تو ایک دن کی بھی جو ہے نا وہ استغفر اللہ میں کیا کہوں، ایک دن کی گرمی نہیں برداشت ہوتی، ہلکا سا بھاپ لگ جائے، اسٹیم لگ جائے کھانا پکاتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے، تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ تو جب ایک منٹ کے لیے 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر دوزخ کے قریب بھی لے جایا گیا تو کیا حال ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہو کہ اللہ پاک کی رحمت طلب کی جائے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا جائے۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 78 میں فرمایا کہ بلا شبہ ہم تمہارے پاس دین حق لائے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر حق سے نفرت رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ کلام دوزخ کے فرشتے مالک کا بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہو، اور خود اللہ تعالیٰ کا بھی۔ اکثر سے مراد کل ہے، یعنی سارے ہی جہنمی، یا پھر اکثر سے مراد رؤساء اور لیڈر ہیں، باقی جہنمی ان کے پیروکار ہونے کی حیثیت سے ان میں شامل ہوں گے، اور حق سے مراد اللہ کا وہ دین اور پیغام ہے جو وہ پیغمبروں کے ذریعے سے ارسال کرتا رہا۔ آخری حق قرآن اور اسلام ہے، اور حق تم سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے، تمہاری اس اکڑ کا یہ علاج کیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے کلام کی دعوت دی جائے تو اس کو نارمل لیا جاتا ہے، نہیں سنا جاتا کہ ہم کیا کر ہمارے ساتھ، یعنی کہ اس کا انجام کتنا برا ہونے والا ہے۔ فرمایا اب امراؤں فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ کفار کا یہ اقدام یہ تھا کہ اسلام کی دعوت کو کبھی پروان نہ چڑھنے دیں گے، اس دعوت کو روکنے کے لیے منظم تدبیریں اور سازشیں کرتے رہیں، جس کے مقابلے میں پھر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی اسی طرح سے کیا، یعنی کہ ان کا جو مکر تھا وہ ناکام بنا دیا اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے، فرمایا کہ ہم سے زیادہ مضبوط تدبیر کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کی تدبیر مضبوط ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہی تدبیر جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر جو ہے وہ 80 دیکھ لیجئے۔ فرمایا یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں سنتے نہیں، کیوں نہیں، ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے جو ان کے پاس ہیں لکھ رہے ہیں۔ یعنی جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ اپنے نفسوں میں چھپائے پھرتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتیں اور خفیہ سرگوشیاں سن نہیں رہے، ان کا گمان بالکل غلط ہے، ہم تو ان کی سرشت تک سے واقف ہیں، بلکہ ہمارے مقرر کردہ فرشتے بھی ان کے پاس بلکہ ان کے ساتھ ہیں، جو نہ صرف دیکھ ہی رہے ہیں بلکہ لکھ بھی رہے ہیں۔ اللہ پاک بھی نگرانی فرما رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی یعنی کہ نگرانی بھی کر رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سننے کا ٹائم نہیں، قرآن پر غور و فکر کرنے کا ٹائم نہیں۔ ٹائم تو ہے، ہم شاید موجود نہیں، ہم غافل ہیں۔ جب یہ غفلت کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر ہم حاضر نہیں ہوں گے، پھر ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں آئے گا۔ 81 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر بفرض محال خدائے رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ان کی عبادت کرنے والا ہوتا، کیونکہ میں سب سے زیادہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہوں۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں جس کا کوئی کفو ہو اور کوئی ہمسر ہو۔ آیت 82 میں فرمایا کہ منزہ ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یعنی کہ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون، یعنی کہ جو مشرکوں نے کچھ خدا تو آسمان میں بنا رکھے ہیں جیسے فرشتے چاند کو، سورج کو، اور کچھ زمین میں جیسے بت ہیں، شجر و حجر ہیں، لوگ پوجا کرتے ہیں،
وہ समझते بھی नहीं और अपनी बात पर अकड़ गए हैं और फजूल किस्म की कजबहसियों में पड़े होते हैं, इतरा रहे होते हैं। लिहाजा उनके हाल पर उनको छोड़ दीजिए। क़यामत के दिन उन्हें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि मबूद बरहक सिर्फ एक ही ज़ात हो सकती है और पूरी कायनात का वही खालिक व मालिक है। सिर्फ उसी की हुकूमत है, उसी का तसर्रुफ और इख्तियार का कार फरमा है। बाकी सब चीज़ें उसकी मखलूक व ममलूक हैं, जो दूसरों के नफ़ा और नुकसान तो कजा अपनी ज़ात के लिए भी किसी तरह के नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखती। आयत नंबर 83 देखिए, फरमाया यानी कि इसका तो फ़ज़रहुम यख़ूदू व यलअबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी युअदून। सो आप उनको छोड़िए कि ये उन्हीं बेहुदा ख्यालात में मुनहमिक और खेल में लगे रहें, हत्ता कि अपना वो दिन देख लें जिनका उनसे वादा किया जाता है। कौन सा दिन? क़यामत का दिन। यानी कि आज ये बातें कर रहे हैं, बना रहे हैं, मुख्तलिफ सवालात उठा रहे हैं। जब इनको वो दिन क़यामत का आ जाएगा, फिर आप खुद देख लेंगे कि क्या सच था और क्या हक था। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पर फरमाया कि आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 84 में फरमाया, वहुवल्लज़ी फिस्समाई इलाहुं फिल अर्दि इलाहुं वहुवल हकीमुल अलीम। और वही एक ज़ात है जो आसमान में भी मबूद है और ज़मीन में भी लायके परस्तिश है, और वो बड़ी हिकमत वाला है, वो सब कुछ जानने वाला है। यानी कि ये नहीं कि आसमानों का मबूद कोई और हो और ज़मीन का कोई और, बल्कि जिस तरह इन दोनों का खालिक एक है, मबूद भी एक ही है। जैसा कि सूरह अल इनाम की आयत नंबर 3 में इरशाद हुआ, वाहुवल्लाहु फिस्समावाति व फिल अर्द। आसमानों ज़मीन में वही अल्लाह है, वो तुम्हारी पोशीदा और जहरी बातों को जानता है, जो कुछ तुम करते हो वो भी उसका इल्म रखता है। आयत नंबर 85 देखिए, फरमाया, और वो ज़ात बाबरकत है जिसकी आसमानों और ज़मीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सब पर हुकूमत है, और क़यामत का इल्म भी सिर्फ उसी को है, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी ज़मीनों आसमान में अल्लाह वही है जो तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर को और तुम्हारे हर अमल को जानता है। वो सब का मालिक व खालिक, सब को बनाने और बसाने वाला, सब पर हुकूमत और सल्तनत रखने वाला, बड़ी बरकतों वाला है। वो तमाम ऐबों से पाक है, बुलंदियों और अज़मतों वाला है। कोई नहीं जो उसका हुक्म टाल सके, कोई नहीं जो उसकी मर्जी बदल सके। हर एक पर काबिज़ वही है, हर एक काम उसकी कुदरत के तहत है। क़यामत आने के वक़्त को वही जानता है, उसके सिवा किसी को उसके आने का ठीक वक़्त मालूम नहीं। सारी मखलूक उसकी तरफ लौटाई जाएगी। वो हर एक को अपने अमाल का यानी कि बदला देगा। जिसने जो अमल किया होगा वो अपने बदला पाएगा। फरमाया, और खुदा के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं उनको सिफारिश का कोई इख्तियार ना होगा, बजूज़ उसके कि हक बात की शहादत दें, और इसको जानते भी नहीं होंगे। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 86 है। यानी दुनिया में जिन बुतों की ये इबादत करते हैं या समझते हुए कि अल्लाह के ये हमारी सिफारिश करेंगे, उन मबूदों का सिफारशी का कतन कोई इख्तियार नहीं होगा। यानी कि हक की गवाही से मुराद कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये इकरार भी इल्म व बसीरत की बुनियाद पर हो, महज रस्मी और तकलीदी ना हो। और हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, दिल से दिलो जान से कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अमलन जो है हमारा अमल क्या है? यानी कि हमने ये तो कह लिया कि अल्लाह पाक तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह तेरे रसूल हैं, तेरे नबी हैं। तस्बीह हम सुबह शाम फेरते हैं कलमा तैयबा की, पढ़ पढ़ के कलमा तैयबा को जनाब जी से रखते हैं कि हमारे मरने के बाद का हमारे काम आएगा। ऐसी ऐसी हमारी खैर से पाई जाती हैं नीयतें और इरादे और ऐसी चीज़ें। लिहाजा असल मतलब क्या है, जब अल्लाह पाक को मान लिया तो फिर हर चीज़ को यानी कि जो इस राह में आती है, इबादत के राह में आती है, अमल की राह में आती है, तो उसको फिर क्या करना होता है? ख़त्म करना होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या है कि रस्मी और तकलीदी नहीं होनी चाहिए। यानी ज़ुबान से कलमा तौहीद अदा करने वाले को पता हो कि इसे सिर्फ़ एक अल्लाह का जो असबात है और तमाम मबूदों की नफ़ी है। फिर इसके मुताबिक उसका अमल हो। ऐसे लोगों के हक़ में अहले शिफ़ात की शफ़ाअत मुफ़ीद होगी। या इसका ये मतलब है कि शफ़ाअत करने का हक़ सिर्फ़ ऐसे लोगों को मिलेगा जो हक़ को इकरार करने वाले होंगे, यानी अंबिया, सालिहीन हैं, मुत्तकीन हैं, हुफ़ाज़े कराम हैं, कच्चे बच्चे जो गिर जाते हैं माँ के पेट से वो हैं, फ़रिश्ते हैं। ये तमाम जो हैं वो क्या हैं? शफ़ाअत करवाएँगे। उलमाए कराम हैं, वो उलमाए कराम जो बाअमल हैं। यानी मुशरिकीन अपनी शफ़ाअत कुंदा ख़्याल जो करते हैं वो नहीं होंगे, वो शफ़ाअत नहीं करेंगे। आप देखिए 87 आया, सेकंड लास्ट आया मेरे ख़्याल में है, आखिरी 2 रह गई हैं।
فرمایا کہ اے نبی اگر آپ ان سے دریافت کریں، ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے، تو پھر کہاں سے دھوکہ دیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہیں وہ کفار و مشرکین جو ہیں ان کی کم عقلی یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا خالق کون ہے تو یہ اقرار کریں گے اللہ ہی ہے۔ افسوس کہ خالق اسی کو مان کر پھر عبادت دوسروں کی کرتے ہیں جو محض مجبور اور بالکل بے قدرت ہے، کبھی اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے کہ جب پیدا اس نے کیا ہے تو ہم دوسروں کی عبادت کیوں کریں۔ جہالت کن ذہنی اور بے وقوفی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایسی سیدھی بات مت دم تک سمجھ میں نہ آئی، بلکہ سمجھانے سے بھی یہ نہ سمجھا۔ تعجب ہے پھر مانتے ہوئے کیوں اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے 88 آیا مبارکہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ فرمایا وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح سے آیت 80 جو 9 ہے آخری آیت وہ دیکھ لیجئے، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لہٰذا آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے، عن قریب ہی انہیں انجام کار جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اب یہ جو آیا مبارکہ ہے اس کی دونوں آخری جو آیتیں تھیں ان کا ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو فرمایا کہ اور قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو یعنی کہ ایسا وقت جو ہے وہ غالباً سب پیغمبروں پر آتا ہے جب وہ اپنی قوم کو سمجھانے میں اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں، پھر بھی اکثر لوگ پیغمبروں کی بات سمجھنے کی بجائے ان کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیغمبر ایسی قوم کے ایمان لانے سے سخت مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کی زبان سے بے ساختہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسے کہ نبی نوح علیہ السلام نے بھی اسی طرح مایوس ہو کر یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اب ان کافروں میں سے کسی ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوگی۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے کچھ ایسی ہی صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مخلصانہ التجا اور درد بھری آواز کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مخلصانہ جو التجا تھی اور درد بھری جو آواز تھی اس کی اللہ پاک کی ذات نے یہاں پر قسم کھائی ہے۔ وَقِيلِهِ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، قسم ہے رسول کے اس قول کی، اللہ پاک نے قول کتنا پیار کیا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب سے، آپ کی باتوں سے، آپ کی اداؤں سے، وہ درد بھری ایک التجا تھی جس کی اللہ پاک کی ذات نے قسم فرمائی ہے، قسم جو ہے نا وہ کیا ہی ہے۔ فرمایا کہ یعنی کہ ان کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ سیدنا نوح صاحب نے بھی یا اللہ اب ان کافروں میں سے ایک کو زندہ نہ چھوڑ، کیونکہ ان بدبختوں کے ہاں جو اولاد پیدا ہوگی مجھے ان سے بھی ایمان لانے کی توقع نہیں رہی، تو ان کی اولاد بھی فاسق اور کافر ہی پیدا ہوئی۔ تو اللہ پاک نے جو ہے قسم کھائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد مخلصانہ التجا کی اور درد بھری آواز کی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ بہرحال نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، لہٰذا اللہ اپنے رسول کی ضرور مدد کرے گا، اپنی رحمت سے ان کو غالب اور اپنے کلمے کو سربلند کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سورہ فرقان کے آیت نمبر 30 میں فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اللہ کے سامنے یہ ہوگی کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو بیٹے جب اللہ پاک کی ذات کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی یہ شکایت کریں گے کہ اللہ پاک میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر اس وقت کیا حال ہوگا۔ آپ جی کی جو آیت نمبر 89 آخری آیہ مبارکہ ہے، فرمایا یہ سلام لہٰذا آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے، عن قریب ہی انہیں انجام کار جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہ جو سلام ہے دراصل ترک ملاقات کا سلام ہے جو کسی کی شرارتوں اور حرکتوں سے تنگ آ کر کیا جاتا ہے کہ تم اپنے حال میں مگن رہو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی کہ جب کوئی آپ کے سامنے جاہل انسان بحث کر رہا ہو اور کسی بات پر کو نہ مانتا ہو تو اس وقت کہہ دو قالوا سلاما، کہ تم اپنے حال پہ مست رہو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، درگزر کرو، سلام، یہ وہ سلام ہے۔
یعنی کہ بحث نہ کرو، وہاں سے اٹھ جاؤ، اور ان کی بد زبانی اور بد کلامی سے جواب نہ دیں، بلکہ ان کے دل پر پھر جانے کی خاطر قول اور فعل دونوں میں نرمی برتے۔ انہیں ابھی حقیقت حال معلوم ہو جائے گی۔ اس میں رب قدوس کی طرف سے مشرکین کو بڑی دھمکی دی جا رہی ہے، اور یہی ہو کر بھی رہا کہ ان پر وہ عذاب آیا جو ٹال نہ سکا۔ اللہ برحق نے اپنے دین کو بلند و بالا کیا اور اپنے کلمے کو چاروں طرف پھیلا دیا، اپنے موحد مومن اور مسلم بندوں کو قوی کر دیا، طاقتور بنا دیا، اور پھر انہیں جہاد کے اور جلاد وطن کرنے کے احکام دے کر اس طرح دنیا میں غالب کر دیا کہ اللہ کے دین میں بے شمار آدمی داخل ہوئے اور مشرق اور مغرب میں اسلام پھیل گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری سورہ زخرف کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہمیں تفسیر کی ہے مکمل، اس کی پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات بینات کی روشنی میں ہمیں جو درس حاصل ہوا ہے، جو سبق حاصل ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہٹ درمی میں نہیں رہنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کے پاس حق کا پیغام آ جائے، جب سمجھ آ جائے کہ کون سا گناہ ہے، کیا حرکت، کیا بات، کون سی گناہ ہے، تو ہمیں وہ گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ ہمیں اللہ پاک سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کی اصلاح کی طرف بڑھنا چاہیے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، دھوکہ ہے، یہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اولاد اور مال کوئی چیز بھی کام نہیں آنے والی۔ یہ مختصر سی زندگی ہٹ درمی میں یعنی کہ گزارنا، یہ تو جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کا شیوا تھا۔ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے، اور ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا دین آخری دین ہے، ہمارے نبی آخری نبی تھے، اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی دین نہیں آئے گا جس کا ہم انتظار کریں گے۔ بس اب تو پھر موت ہی آئے گی۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم مل کر اس دین کو غالب کرنے کے لیے عمل کی طرف بڑھیں۔ عمل ہوگا تو یہ دین غالب آئے گا۔ ہمارے گھروں سے دین شروع ہوگا۔ اگر ہمارے گھروں میں ہی دین نہیں ہوگا، ہم باہر سے کوئی دیندار تلاش کرتے پھریں گے تو ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ اچھے دوستوں میں رہیے، اچھی صحبتوں میں رہیے، اپنے بچوں کے دوستیاں چیک کرتے رہیے۔ اللہ پاک کی ذات ہمارے لیے آسانیوں کے معاملات فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علی الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ باری الہ، جو آج سورہ زخرف ہماری مکمل ہوئی ہے، جنہوں نے سنا، میں نے سنایا، اللہ پاک ہمارا سننا سنانا قبول فرما، اور ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ آمین۔